اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ایپیسوڈ 30. جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت. 1580 عیسوی میں سلطنت کو تاریخی اور جغرافیائی بنیادوں پر 12 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ صوبے کابل، ملتان، لاہور، دہلی، آگرہ، الہ آباد، اودھ، بہار، بنگال، اجمیر، مالوا اور گجرات تھی. ان میں سے ہر ایک صوبے میں ایک سپہ سالار، صوبے دار یا وائسرائے، ایک دیوان، ایک بخشی یعنی خزانہ دار، ایک صدر، ایک قاضی یا میر عدل، ایک کوتوال، ایک وقائے نویس اور ایک امیر البحر مقرر ہوئے تھے. ان لوگوں کو حکم تھا کہ جو اصلاحات جاری کی جائیں ان کو نافذ کر دیں. جس زمانے میں اکبر انتظامی امور کی اصلاح پر اور مذہبی اور عقلی مباحثت میں مصروف تھا، اسی وقت بنگال میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی، اور یہ بغاوت رائے پترواز دیوان اور مظفر خان کی عدم تدبر کی وجہ سے رونما ہوئی. مظفر خان اپریل 1589 عیسوی میں بنگال کا صوبے دار مقرر کیا گیا تھا. بنگال کے عمرہ، جن میں اکثر و بیشتر سنی تھی، اس بات کو پسند نہ کرتے تھے کہ وہ شیعہ اور ہندوؤں کے ماتحت کام کریں، لہٰذا انہوں نے ان کے تقرر پر اظہار نارضامندی کیا. شہنشاہ ان لوگوں کے غیر منطقی رویے کی بنیاد پر اپنی سیاست میں تبدیل کرنے کو تیار نہ تھا. ان افسروں کو شہنشاہ نے یہ ہدایت دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ تازہ ملکی اور فوجی اصطلاحات کو صوبے میں بروئے کار لائیں. بنگال کے فوجی افسر، جو کہ اس وقت تک صوبے میں بڑی بڑی جاگیروں کے مالک تھے، اس کے لیے تیار نہ ہوئے کہ وہ اپنے غیر قانونی منافع کا حساب دیں، اپنے گھوڑوں کو داغ لگوائیں یا جاگیروں سے ہاتھ دھو بیٹھیں. بدقسمتی سے اس وقت محکمہ مال کی صدارت خواجہ شاہ منصور کے ہاتھ میں تھی، جو ایک ہوشیار اور لائق افسر تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ سخت مزاج اور نفاذ اصطلاحات کے سلسلے میں متشدد بھی تھا. بنگال میں آب و ہوا مضر صحت تھی اور جس میں غیر افغانوں کی بڑی تعداد رہتی تھی. مقامی فوجی افسروں کی وفادارانہ حمایت کے بغیر نظام حکومت اچھی طرح چل نہ سکتا تھا. نئے افسروں نے ان حالات کو ملحوظ رکھے بغیر بڑی شدت کے ساتھ اصطلاحات کو نافذ کرنا شروع کر دیا. بابا خان کہا کرتا تھا کہ اس نے خود 70,000 روپیہ خرچ کر دیا، لیکن 100 گھوڑوں کو بھی داغ نہ کروا سکا. دوسرے جاگیرداروں کی حالت تو اس سے بھی ابتر تھی. جب فوجی افسروں میں بے اطمینانی پھیل گئی تو پھر دوسرے عناصر میں بھی بے اطمینانی کے آثار پیدا ہونے لگے. سیورغال جاگیردار بھی نئے قوانین سے ناخوش تھے کیونکہ ان کے عطیات میں کمی آ گئی تھی. قاضی یعقوب نے، جس کو سلطنت کے قاضی القضات کے عہدے سے برخاست کر کے بنگال کا میر عدل مقرر کر دیا تھا، مسلمانوں کے درمیان بے اطمینانی کی لہر دوڑائی اور اس بات کو ہوا دی کہ شہنشاہ رافضی عقائد کی تبلیغ کر رہا ہے. حالات کو اور زیادہ خراب کرنے میں مرزا محمد حکیم کے کارندوں کا ہاتھ تھا، جو کہ بنگال میں لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے تھے. ان کی رہبری معصوم خان کابلی مرزا کا رضائی بھائی اور روشن بیگ کر رہے تھے. بغاوت کی فوری وجہ یہ تھی کہ بنگال کا فوجی دستہ 100% گھٹا کر 50% اور بہار کا 50 سے گھٹا کر 20% کر دیا گیا تھا. اور جب اس قانون کو گزشتہ تاریخوں میں بروئے کار لایا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ جس قدر رقم اضافہ ادا ہو چکی ہے وہ واپس کی جائے، تو حالات اور بھی بگڑ گئے. ان احکامات کے نافذ کرنے کے لیے مقامی حکام نے زبردستی کی اور اس سلسلے میں ایک جاگیردار خالدین خان کو گرفتار کر لیا گیا اور بیت سے اس کی خوب پٹائی کی گئی. اس بات سے جاگیرداروں کے درمیان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ شہنشاہی حکومت کی طرف سے یہ احکامات صادر ہوئے کہ روشن بیگ کو، جس نے ققشالوں کے پاس پناہ لی تھی، اسے گرفتار کر لیا جائے. مظفر خان نے اسے ققشالوں سے چھین لیا اور ان کے بوڑھے سردار بابا خان سے سخت لہجے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود روشن بیگ کا سر اپنے ہاتھوں قلم کرے. اقتدار کے اس غلط مظاہرے نے ققشالوں میں زبردست ناراضگی پیدا کر دی اور ققشالوں نے اپنے سر منڈوا دیے، اپنی بلند ٹوپیاں پہن لیں اور بغاوت کا اعلان کر دیا. باغی گوڑ کی طرف روانہ ہو گئے اور مظفر خان کی جائیداد کو لوٹ لیا.
اب جو ہی بغاوت کی خبر دارالسلطنت پہنچی تو شہنشاہ نے مظفر خان کو ققشالوں کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ شہنشاہ کے سب سے قدیمی اور وفادار سپاہی تھی۔ چنانچہ صوبیدار نے رضوی خان اور پترداس کو ققشالوں کے پاس روانہ کر دیا۔ ممکن ہے کہ مسئلے کا حل نکل آتا، لیکن نارائن داس نے رائے پترداس کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ققشالوں کے رہنما کو جو گفتگو کے لیے آیا ہوا تھا قتل کرا دے۔ پترداس نے یہ بات رضوی خان کو بتائی اور اس نے اس بات سے ققشالوں کو آگاہ کر دیا۔ یہ بات چاہے غیر سنجیدہ اور نادرست ہی کیوں نہ ہو، مگر باغی رہنما کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے رضوی خان کو قید کر دیا اور تشدد کرنے لگا۔ بغاوت کی آگ بنگال سے ہوتی ہوئی بہار میں پھیل گئی، جہاں پر رائے پرشوتم اور مولانا طیب اصلاحات کو زور و شور سے نافذ کر رہے تھے۔ یہاں باغیوں کی سرداری معصوم خان قابلی حکیم کے رضائی بھائی اور ارباب بہادر کے ہاتھوں میں تھی۔ معصوم ایک مستعد آدمی تھا جو اپنی بہادری اور کمال میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔ ادھر ارباب بہادر بھی باہمت اور تجربے کار آدمی تھا۔ ان کو ملا محمد یزدی نے، جو کہ شیعہ تھا اور حال ہی میں جونپور کا قاضی مقرر ہوا تھا، مدد ملی۔ ملا نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں میدان میں نکل آنے اور شہنشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر زور دیا گیا، کیونکہ شہنشاہ نے اپنی سلطنت میں ایسی جاگیروں پر دست درازی شروع کر دی ہے جو ہماری اور خدا کی ملکیت ہے۔ باغی اب پٹنہ کی طرف بڑھی، اسے لوٹا، ملا طیب کو مار بھگایا اور رائے پرشوتم کو، جبکہ وہ بکسر کے قریب دریائے گنگا کے کنارے عبادت میں مصروف تھا، قتل کر ڈالا۔ معصوم خان نے ارباب بہادر کو پٹنہ میں بہار کا انتظام سونپا اور خود بنگال کے باغیوں کی مدد کو چل پڑا۔ اس نے تیلیا گڑھی میں، جو کہ بنگال کا دروازہ کہلاتی تھی، خواجہ شمس الدین کو شکست دی اور بنگال کے باغیوں سے جا ملا۔ اب باغیوں کی مشترکہ فوج نے مظفر خان کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ٹانڈا کے مٹی کے قلعے میں، جو زیادہ مضبوط نہ تھا، محصور ہو گیا اور 19 روز تک بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کچھ عمرہ وزیر خان جمیل بیگ کی سرکردگی میں باغیوں سے جا ملی تو پھر دفاع بہت کمزور پڑ گیا۔ اب مظفر خان نے قلعے کو سپرد کرنے کی شرائط پیش کی اور یہ کہا کہ اسے مکہ جانے کی اجازت اور خاندان والوں کی حفاظت کا یقین دلایا جائے۔ مظفر خان کی اس تجویز اور مرزا شرف الدین کی رپورٹ نے، جو حال ہی میں قلعے سے فرار ہو کر آیا تھا، باغیوں کو اس بات پر اکسایا کہ وہ قلعے پر دھاوا بول دیں اور فتح یاب ہو کر واپس ہوں۔ مظفر خان کو ہر قسم کی ایذا رسانی کے بعد قتل کر دیا گیا اور اب بنگال و بہار باغیوں کے قدموں میں تھی۔ باغیوں نے مرزا شرف الدین حسین کو اپنا سردار منتخب کیا۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کیا کہ 10 اپریل 1580 عیسوی کو اکبر کے بھائی مرزا محمد حکیم کے نام کا خطبہ پڑھا اور آپس میں عہدے اور القاب تقسیم کر لیے۔ مرزا مینوش اور بزدل تھا اور اس کا مقابلہ کسی طرح اکبر سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب شہنشاہ کو بنگال اور بہار کی بغاوت کا علم ہوا تو اس نے راجہ ٹوڈرمل اور شیخ فرید بخشی کو باغیوں سے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا اور اودھ، الہ آباد اور جونپور کے جاگیرداروں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ اسی طرح صادق خان وغیرہ کو ہدایت ملی کہ چندیری سے مشرقی صوبجات کی طرف بڑھیں۔ جس وقت شاہی فوج بہار پہنچی، علی خان نے ارباب بہادر سے پٹنہ چھین لیا۔ پٹنہ پہنچ کر ٹوڈرمل نے اپنے افسروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور جنگی صف آرائی کی شکل میں بنگال کی طرف چل دیا۔ معصوم خان نے ٹوڈرمل کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ٹوڈرمل کو اس کی اطلاع مل گئی اور اس نے معاملے کو مزید پیچیدہ کیے بغیر اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ اب بنگال میں باغی بیکار بیٹھنے والے نہ تھے۔ ان کے پاس 30,000 سوار، 50 ہاتھی اور توپ خانہ اور کشتیاں تھیں۔ چونکہ اب ٹوڈرمل کو فرخوری اور بعض دیگر عمرہ کی وفاداری پر شک ہو گیا تھا، اس نے مونگھیر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ یہاں پر اس نے باغیوں کو گھیر لیا۔ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا اور اس دورانیے میں فوج میں کچھ سرداروں کے فرار ہو جانے سے کمزوری آ گئی اور روپیہ پیسہ اور رسد کی کمی کے باعث سپاہیوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اکبر نے روپیہ اور رسد ارسال کیا اور خان اعظم عزیز کوکا کو بنگال کی حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کا حکم دیا۔ شہباز خان کو میواڑ سے بلا کر خان اعظم کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ جو ہی شہباز خان میواڑ سے روانہ ہوا، رانا پرتاپ اپنی پہاڑی پناہ گاہ سے باہر نکل آیا اور اس نے ایک ایک کر کے مغل تھانوں پر قبضہ کر لیا اور فوج کو بھگانا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے میواڑ کے بڑے حصے کو دوبارہ حاصل کر لیا۔
ادھر میواڑ میں چندر سین نے آزادی کا پرچم پھر سے بلند کر دیا اور صوبہ اجمیر میں مار دھاڑ اور غارت گری شروع کر دی۔ میواڑ کے افسروں کی طرح مالوا کے افسروں کو بھی بلا لیا گیا۔ یہاں پر چونکہ سپاہیوں کو بھتہ کے اضافے کی رقم نہیں ملی تھی، اس لیے بعض افسروں نے شہاب الدین کی سرکردگی میں شورش شروع کر دی اور شجاعت خان صوبیدار اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ خوش قسمتی سے بغاوت زیادہ نہ پھیلی اور جلدی اس پر قابو پا لیا گیا۔ ایک ساتھ ہی شورشوں اور بغاوتوں کے پھیلنے کی وجہ سے شہنشاہ پر بہت ہی زور پڑا تھا، لیکن اس نے تو مشکلات کے مکتب میں بچپن سے ہی درس حاصل کیا تھا اور سخت جان اور سخت کوش ہو گیا تھا، اور اس نے ان حالات کا بڑے ٹھنڈے دل اور قابل تحسین حوصلے سے مقابلہ کیا۔ منگھیر کے افسروں نے درخواست روانہ کی کہ شہنشاہ بذات خود آئے، لیکن اکبر آگرہ چھوڑنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہ تھا کہ وہ ایک تو قلب سلطنت تھا، دوسرے یہ کہ وہاں سے اکبر باقی سلطنت کے حالات کا بغور مطالعہ کر سکتا تھا اور اپنے بھائی کی نقل و حرکت کو زیر نظر رکھ سکتا تھا۔ ادھر چونکہ مشرقی باغیوں نے حکیم کے نام کا خطبہ پڑھ دیا، لہٰذا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اکبر کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اس کے علاوہ جو اطلاعات اکبر کو حاصل ہوئیں ان سے پتہ چلا کہ باغی بجائے اس کے مزید پیش رفت کرتے ہوئے کافی حد تک نقصان اٹھا چکے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے مونگھیر کا خشکی کا راستہ بند کر دیا تھا، لیکن ان کی یہ کوششیں کہ دریا کے ذریعے رسل اور رسائل کو بند کر دیں ناکام رہیں۔ پھر بھی انہوں نے بارود سے بھری 300 کشتیوں کو ڈبو دیا۔ اکبر نے حوصلے سے کام لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ عزیز کوکا اور شہباز خان کی آمد سے بہار میں بغاوت کی کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اکبر نے راجہ ٹوڈر مل کا مشورہ مان لیا کہ وہ خواجہ شاہ منصور کو، جس کی سختی کے سبب ہی بغاوت بھڑک اٹھی تھی، معطل کر دے۔ یہ بھی امید کی جاتی تھی کہ شاہ منصور کے ہٹائے جانے سے باغیوں کے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور انہیں حالات کی بہتری کی امید بن جائے گی۔ شہنشاہ کا انداز غلط ثابت نہ ہوا۔ عزیز کوکا اور شہباز خان کی آمد کی خبر صادق خان کی سرکردگی میں محصورین کے محاصرہ کرنے والوں پر کامیاب حملے اور اڑیسہ میں افغان سردار قتلو کے مغلوں پر کامیاب دھاوے اور ققشالوں کے سردار بابا خان کی سرطان کی وجہ سے موت اور باغی کیمپ میں رسد کی اس وجہ سے کمی کہ مقامی ہندو آبادی ان لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئی تھی، ان سب باتوں نے مل کر باغیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ باغی کوئی ٹھوس کامیابی حاصل نہ کر سکے، جس کے سبب ان کی ہمراہی اکتا گئی اور شاہی مدد پہنچنے سے قبل آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگے۔ ارباب بہادر پٹنہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن جب وہ اسے فتح کرنے میں ناکام رہا تو حاجی پور کی طرف فرار ہو گیا۔ محب علی خان نے اس کا تعاقب کر کے شکست دی۔ معصوم کابلی بہار کی طرف واپس ہوا، لیکن ٹوڈرمل اور صادق خان نے اس کا پیچھا کیا اور وہ اسے ستمبر 1580 عیسوی کو شکست دی، لیکن وہ خود بچ نکلا۔ اسی وقت عزیز کوکا اور شہباز بھی آن پہنچے اور ٹوڈرمل کی فوج میں شریک ہو گئے۔ اگر شہباز خان عزیز اور ٹوڈرمل سے مل کر پوری طرح کام کرتا تو بغاوت نسبتاً جلد ہی ختم ہو جاتی، لیکن شہباز ضدی تھا اور اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنے منصوبوں پر جمع رہے۔ ایک دوسری پیچیدگی جس کے سبب بغاوت کو دبانے کا کام طول پکڑ گیا تھا وہ یہ تھی کہ معصوم خان فرقوری نے جو جونپور کی طرف چلا گیا تھا اور نیابت خان نے جو بوڑھے شہاب الدین احمد خان کا بیٹا تھا اور ضلع الہ آباد میں اوریل کا جاگیردار تھا، اعلانیہ بغاوت کر دی۔ عزیز اور ٹوڈرمل صوبہ بہار کو شہباز کے ہاتھوں میں سونپ کر خود ترحت کی جانب روانہ ہو گئے۔ باغیوں میں پورا اتحاد تھا۔ معصوم کابلی نے مرزا اشرف الدین کو زہر دے دیا۔ اس میں شک نہیں کہ مشرقی علاقوں میں باغیوں کی سرکشی وسیع تر علاقے میں پھیل گئی تھی، لیکن ان کا اتحاد و اتفاق بڑی حد تک کمزور پڑ چکا تھا۔ انہیں صرف یہ امید تھی کہ مرزا حکیم حملہ کر کے شہنشاہ کی توجہ اور قوت کو پوری طرح مغرب کی طرف مبذول کر دے۔ شہباز کو جب فرقوری اور نیابت خان کی باغیانہ سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ بہار کی بغاوت کی سرکوبی میں مصروف تھا۔ وہ فرقوری اور ارباب بہادر سے جنگ کرنے کے لیے تیزی سے جونپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ 23 جنوری 1581 عیسوی کو اجودھیا سے 50 میل کے فاصلے پر ایک جھڑپ ہوئی۔ باغیوں کے پاس ایک بڑی فوج تھی۔ وہ لوگ تقریباً معرکہ سر کر چکے تھے کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ فرقوری مارا گیا ہی۔ یہ افواہ سن کر باغیوں کے منصوبوں پر پانی پھر گیا اور وہ شکست کھا گئے۔ شہباز کی فوج سے اتنی سختی سے نمٹا گیا تھا کہ انہیں یہ ہمت نہ ہوئی
کہ بھاگتے ہوئے باغیوں کا جو اجودھیا جا رہے تھے تعاقب کرتے اور شہباز کی فوج سستا کر پھر میدان میں اتر آئی۔ 3 فروری کو اجودھیا سے 7 میل کے فاصلے پر شہباز نے فرخوری کو شکست دی، اس کے کیمپ کو لوٹا اور اس کے خاندان والوں کو قید کر لیا۔ فرخوری ارباب بہادر اور نیابت خان کو چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن جلد ہی بہرائچ پر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ وہاں اسے کامیابی نہ ہوئی تو پھر وہ محمود آباد پر جھپٹا، لوٹ مار کی اور جونپور پر حملہ آور ہوا۔ شاہی فوج اس کا اتنی سختی سے پیچھا کر رہی تھی کہ اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس نے عزیز کوکا سے درخواست کی کہ وہ اس کی سفارش کرے۔ شہنشاہ نے عزیز کوکا کے کہنے پر اسے معاف کر دیا، لیکن چند روز بعد کسی شخص نے ذاتی رنجش کی بنا پر اسے قتل کر دیا۔ اب ارباب بہادر اور نیابت خان ایودھیا کے قریب جنگ میں شکست کھا کر سنبھل کی طرف فرار ہو گئے۔ بریلی کے قلعے کو فتح کرنے میں ناکام ہو کر وہ کمایون کے راجہ رام شاہ اور دوسرے ہندو راجاؤں کی مدد سے لوٹ مار میں مصروف ہو گئے، لیکن حکیم عین الملک نے اپنی سیاست سے ہندو راجاؤں اور نیابت خان کو بھی اپنی طرف ملوا لیا۔ اب ارباب بہادر اور اس کے ساتھی رہ گئے جو ابھی تک لڑ رہے تھے۔ آخرکار انہیں شکست ہوئی اور راہ فرار اختیار کی۔ نیابت خان کو رنتمبور کے قلعے میں بھیج دیا گیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ حالانکہ ارباب بہادر ابھی تک آزاد تھا اور معصوم کابلی اور قتلو خان بنگال اور اڑیسہ میں حکمران تھے، لیکن بغاوت کی کمر ٹوٹ چکی تھی اور اب باغیوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کچل دینا زیادہ مشکل نہ تھا۔ معصوم خان کابلی عیسیٰ خان کے ساتھ، جو جنوب مشرقی بنگال کا ایک طاقتور جاگیر تھا، جا ملا۔ وہ دونوں شاہی احکامات کی نافرمانی کرتے رہے اور جب بھی بنگال کی حکومت میں کسی قسم کی کمزوری محسوس کرتے تو حملہ کرنے سے بھی نہ چوکتے، لیکن وہ لوگ مغلیہ سلطنت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور نہ مشرق میں حکومت کی گرفت کو ڈھیلا کر سکے۔ جب یہ دونوں 1579 عیسوی میں انتقال کر گئے تو مغلوں کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ اکبر کی خوش قسمتی سے حکیم کا ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بدخشاں میں خانہ جنگی کے سبب ملتوی ہو گیا۔ اگر اس نے ہندوستان پر اس وقت حملہ کر دیا ہوتا جبکہ بنگال کی بغاوت اپنے عروج پر تھی اور دوسرے علاقوں میں بھی بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی، تو اکبر کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جب قابلی افواج ہندوستان پر حملہ آور ہوئیں تو حالت کافی سدھر چکی تھی، حالانکہ مشرق کی بغاوت پوری طرح ختم نہ ہونے پائی تھی۔ دسمبر 1580 عیسوی میں کابلی فوج کا ہراول دستہ دریائے سندھ عبور کر گیا۔ اب رہتاس کے صوبیدار یوسف نے، جس کی کھکر بڑی وفاداری سے مدد کر رہے تھے، بہادری سے مقابلہ کیا۔ نور الدین مارا گیا اور افغان فوج کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اکبر نے کنور مان سنگھ کو آگے بڑھنے اور سرحدات پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ مان سنگھ تیزی سے آگے بڑھا اور کچھ فوج راولپنڈی کی طرف بھیج دی، چونکہ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ افغان نور الدین کی شکست کا انتقام لینے کے لیے دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ مان سنگھ کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ شادمہ یعنی شمشیر عساکر افغانی نے 18 دسمبر کو اٹک سے 15 میل نیچے نیلاب کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مان سنگھ راجپوتوں کی فوج لے کر نیلاب کی طرف تیزی سے روانہ ہوا۔ 24 دسمبر کو افغانوں اور راجپوتوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں افغان شکست کھا گئے۔ مان سنگھ کے بھائی راجہ سورج سنگھ نے، جو کہ مغل فوج کے ہراول دستے کا سالار تھا، شادمہ کو دست بدست لڑائی میں اس قدر زخمی کر دیا کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ حالانکہ میدان جنگ سے شادمان کو زندہ اٹھا کر لے جایا گیا تھا، لیکن وہ جلد ہی انتقال کر گیا۔ جو ہی حکیم کو شادمان کی موت کی خبر ملی، وہ 15,000 سواروں کی فوج لے کر آگے بڑھا۔ اکبر نے پہلے ہی حکیم کی پیش بندی کر دی تھی اور سندھ کے افسروں کو یہ حکم بھیج دیا تھا کہ مرزا کے سندھ عبور کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں اور جب تک وہ خود نہ آ جائے لڑائی ٹالتے رہیں۔ اس حکم کے سبب مان سنگھ لاہور واپس لوٹا تاکہ وہاں پر بچاؤ کے انتظامات مکمل کر سکے۔ مرزا اب دریائے سندھ پار کر چکا تھا اور اس نے رہتاس کے گورنر یوسف کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ حکیم نے رہتاس کے قلعے کو فتح کرنا وقت کی بربادی سمجھا اور لاہور کی طرف بڑھ گیا۔ راجہ بھگوان داس، مان سنگھ اور دوسرے سرداروں نے لاہور کا بہادری سے دفاع کیا اور مرزا کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ لاہور کا ایک بھی افسر، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، اور نہ ہی کوئی ملا اکبر کے مقابلے میں، اس کی طرفداری پر آمادہ ہی، تو مرزا کو بہت مایوسی ہوئی۔ 25 دسمبر کو لاہور پر حملہ آور ہونے کے بعد لاہور کی فوج 15,000 سواروں کی فوج لے کر آگے بڑھی۔ مان سنگھ راجپوتوں کی فوج سے 1,000 سوار تھا۔
شہنشاہ کابل کی طرف سے حملے کے لیے پوری طرح آمادہ تھا۔ اس نے 50,000 سواروں، 500 ہاتھیوں اور بے شمار پیادوں اور بندوقچیوں کی فوج تیار کر لی۔ 16 فروری 1581 عیسوی کو اکبر ایک زبردست فوج کی سرکردگی میں، جو اس قدر بڑی تھی کہ شاید اتنی بڑی فوج کی کمان اس نے اپنی ساری عمر میں نہ کی ہو، دارالسلطنت سے باہر نکل آیا۔ اکبر کے ساتھ اس کے 2 شہزادے سلیم اور مراد بھی تھے۔ فادر مانسرات کا کہنا ہے کہ فوج کا نظم و نسق بہت عمدہ تھا اور ہر چیز گھڑی کی طرح بر وقت انجام پا رہی تھی۔ یہ بات اس وجہ سے تھی کہ اکبر انتظامات کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر ذاتی توجہ دیتا، یہاں تک کہ فوجی کیمپ کے بازار میں جو بھی سامان فروخت ہوتا وہ اس کی بھی نگرانی کرتا۔ جب شہنشاہ شاہ آباد میں خیمہ زن ہوا تو اس نے خواجہ شاہ منصور وزیر مال کو غداری کے الزام میں سزائے موت دی۔ مان سنگھ کو افغان سردار شادمان کے خریدے سے 3 خط بنام حکیم الملک، قاسم خان میر بحر اور خواجہ شاہ منصور دستیاب ہوئے، جو گویا ان کے خطوط کے جواب تھی، جو انہوں نے حکیم کے نام اس کی ہمت بڑھانے اور اسے حملہ کرنے کی دعوت کے لیے لکھے تھے۔ پہلے تو شہنشاہ اس بات پر خاموش رہا، لیکن جب شاہ منصور نے شہنشاہ کو یہ خبر دی کہ مرزا کا دیوان ملک سمیق کابلی اپنے آقا سے غیر مطمئن ہو کر بھاگ آیا ہے اور شاہی کیمپ میں ملازمت کی امید میں موجود ہے، تو شہنشاہ کا شبہ جڑ پکڑ گیا۔ اس نے ان خطوط کو جو مان سنگھ نے بھیجے تھے منصور کو دکھایا اور اس سے اس ماجرے کی تفصیل دریافت کی۔ منصور نے بے گناہی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بیان سے شہنشاہ کو اطمینان نہ ہوا، کیونکہ اس کے دلائل یا تو کافی نہ تھے یا پھر اس وجہ سے کہ اس سال اتنے افسران اعلیٰ بغاوتیں کر چکے تھے کہ اب اکبر ضرورت سے زیادہ حساس اور شکی ہو گیا تھا۔ منصور کو عہدے سے برخاست کر دیا گیا اور اس کی باریاں بھی بند کر دی گئی۔ تھوڑے دن بعد کیمپ کا کوتوال خطوط کا ایک اور بستہ لے کر حاضر ہوا، جو اس نے منصور کے شخدار شرف بیگ سے فیروز پور کے مقام پر چھینا تھا۔ ان میں سے ایک خط سے اس بات کا علم ہوا کہ حکیم مرزا نے اپنے سارے مفتوحہ علاقوں کے پرگنوں میں شخدار مقرر کر دیے ہیں، لیکن خواجہ منصور کی جاگیر کو اس سے بری رکھا ہے۔ یہ بات پوری طرح نہیں معلوم کہ آیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے دلائل تھے جن کی وجہ سے منصور کی وفاداری پر شک کیا جا سکتا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ ثبوت شہنشاہ کو منصور کے قصوروار ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ چغل خوروں کی بھی کمی نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ نہ رہا اور سبھی اس کے دشمن ہو گئے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ادھورا اقدام بے فائدہ ہوگا، لہٰذا غصے کی حالت میں اس نے یہ حکم صادر کیا کہ اگر کوئی اعلیٰ عہدے کا ذمہ دار افسر اس کی ضمانت کر لے تو اسے سر عام قتل کر دیا جائے گا۔ شاہ آباد کے مقام پر ابو الفضل نے امرائے خاص اور عہدیداران حکومت کی موجودگی میں منصور پر عائد کردہ الزامات کا اعلان کیا اور اسے 27 فروری 1581 عیسوی کو ببول کے درخت پر پھانسی دی گئی، اور اس طرح مملکت کے سب سے زیادہ لائق وزیر مال کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، جس کا اکبر کو اپنی ساری زندگی ملال ہوا۔ جب شہنشاہ کو کابل پہنچ کر اس بات کا پتہ چلا کہ خطوط کا آخری بستہ جس نے منصور پر عائد شدہ الزامات میں تابوت کی آخری کیل کا کام کیا تھا ایک بزدلانہ جال سازی کا نتیجہ تھا، تو اس کے غم و اندھ کی کوئی حد نہ رہی اور اسے ہمیشہ اس فریب اور چال بازی پر کف افسوس ملنا پڑا ہوگا۔ منصور کے خلاف دلائل ضرور موجود تھے، لیکن وہ کسی طرح بھی اتنے واضح نہ تھی کہ اس کے قتل کے حکم کو جائز قرار دیا جا سکتا۔ بہرحال سیاسی ضروریات اور حالات کا تناؤ اس بات کا مقتضا تھا کہ عدل و انصاف کے باریچوں سے درگزر کر کے فوری اور سخت کارروائی کی جائے۔ منصور کے قتل سے اگر بعض لوگوں کو درس عبرت ملا ہوگا تو اس کے مرنے سے ہر ایک کو سکون ملا ہوگا۔ اکبر سرہند سے ایک منزل پار کر چکا تھا کہ اسے مرزا حکیم کے لاہور سے واپس چلے جانے کی خوشخبری ملی۔ مرزا کو معلوم ہو گیا کہ اس کے سارے اندازے غلط تھے۔ اس نے یہ امیدیں لگا رکھی تھیں کہ اکبر کو خود اس کے حکام برباد کر دیں گے، اور جو ہی اس کی افواج ہندوستان میں داخل ہوں گی، ملک کے ہر گوشے میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ لوگ جوق در جوق اس سے آن ملیں گے، اور کم از کم لاہور تو بلا کسی مقاومت اور مزاحمت کی اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ لیکن اسے سخت مایوسی ہوئی۔ نہ تو کسی اعلیٰ افسر نے شہنشاہ کا ساتھ چھوڑا اور نہ ہی مقامی لوگوں نے مرزا کا ساتھ دیا، بلکہ راجپوت سالاروں نے اس کے سخت حملوں کو ناکام بنا دیا۔ جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ شہنشاہ ایک زبردست فوج لے کر
لاہور کی طرف آ رہا ہی تو وہ ہمت کھو بیٹھا اور تیزی سے بھاگ کر ہندوستان سے فرار ہو گیا۔ اکبر کے لیے لاہور جانا ضروری نہ تھا، چنانچہ اس نے سرحد کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے دفاعی امور کو منظم کر سکی اور اٹک میں ایک مضبوط قلعے کی بنیاد ڈالی تاکہ یہ قلعہ کابل سے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں کام دے، اور شیر شاہ اور اسلام شاہ نے رہتاس اور مانکوٹ میں جو مضبوط قلعوں کا سلسلہ قائم کیا تھا، یہ قلعہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہو۔ مئی میں اکبر رہتاس ہوتا ہوا سندھ پہنچا۔ یہاں اس نے ایک مضبوط قلعے کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام اپنی سلطنت کے دور دراز ترین مشرقی سرحد کے صوبے اڑیسہ کے شہر کٹک بنارس کے وزن پر اٹک بنارس رکھا تھا۔ حکیم کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ خود آ کر شرائط کا تسلیہ کرے، یا اپنے ایک بیٹے اور بہن بخت النساء بیگم کو بھیجے، یا کم از کم خواجہ حسن نقشبندی کو روانہ کر دے۔ لیکن حکیم نے اس پیام کا جواب تک دینا مناسب نہ سمجھا۔ مان سنگھ کو حکم ملا کہ دریائے سندھ عبور کر کے پشاور کی طرف جائے۔ اس کے بعد شہزادہ مراد کو بھی بھیجا گیا۔ شہنشاہ نے ایک مرتبہ پھر حکیم کو پیغام بھیجا کہ وہ آ کر حلف وفاداری اٹھائے تاکہ شاہی افواج راولپنڈی سے واپس لوٹ جائیں۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اکبر نے 13 جولائی 1581 عیسوی کو دریائے سندھ عبور کر کے اپنی اصل فوج کو پیچھے پیچھے آنے کا حکم دیا۔ اکبر کے اس اقدام سے مرزا پر کچھ اثر ہوا اور اس نے حاجی حبیب اللہ کو پیغام وفاداری دے کر روانہ کر دیا۔ شہنشاہ محض الفاظ سے مطمئن ہونے والا نہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ مرزا کی وفاداری کا کوئی ٹھوس ثبوت ملے۔ بہرحال اکبر نے کابل پر حملہ کرنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ اس اعلان سے افسروں اور عمرہ میں ناراضگی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ گرمی کے موسم میں اتنے طویل سفر سے پہلے ہی تھک چکے تھے اور پہاڑی سفر کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ اس سلسلے میں ابوالفضل نے بھی گرم جوشی نہ دکھائی۔ ہندوستانی سپاہی برف سے خوفزدہ تھے اور ان کو افغانستان میں ایک سخت اور جانفشاں مہم کے خیال سے ہی وحشت ہونے لگی۔ منصرات نے شہنشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ بات کو وہیں ختم کر دی اور اپنے بھائی سے جھگڑا نہ بڑھائی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے 20 بڑے بڑے عمرا کی مجلس طلب کی گئی۔ ان سب نے بالاتفاق آگے بڑھنے کے خلاف رائے دی، لیکن اکبر نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اٹل تھا۔ بجز اس کے کہ مشرق میں بغاوت کی شدت ہو اور کوئی امر اس کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا، معصوم فرخوندی پر شہباز خان کی فتح نے اس کی فکروں میں کمی کر دی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں کی رائے کو کہ دریائے سندھ عبور نہ کرے کوئی اہمیت ہی نہ دی۔ اس نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر وہ جانا نہ چاہیں تو وہ وہیں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی افواج کو لے کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اکبر حالات کا انتظار کیے بغیر کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکبر کی جرأت نے عمرہ پر گہرا اثر کیا اور وہ بھی خواہ مخواہ اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ گندمک پہنچ کر اکبر کو اطلاع ملی کہ مراد کی افواج کو زک اٹھانی پڑی ہے۔ 30 جولائی کو فریدون فوج کے پچھلے دستے کے بکھرے ہوئے حصوں پر حملہ آور ہوا اور سامان لوٹ کر غائب ہو گیا۔ فریدون پھر اپنی پناہ گاہ سے نکلا، تھوڑی سی لڑائی لڑی اور جو خزانہ میر عبداللہ شہزادہ مراد کے لیے لایا تھا لوٹ کر فرار ہو گیا۔ 1 اگست کو مرزا حکیم شہزادہ مراد سے لڑنے کے لیے خود کابل پہنچ گیا۔ اصل لڑائی میں قریب تھا کہ وہ شہزادے پر حاوی ہو جائے کہ مان سنگھ تیزی سے جنگی ہاتھیوں کو لے کر آن پہنچا اور اتنا جچا تلا حملہ کیا کہ کابلی منتشر ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی اور شاہی افواج مرزا کی فوج کا پیچھا نہ کر سکیں، کیونکہ ایک تو وہ ملک کے جغرافیہ سے پوری طرح واقف نہ تھیں اور دوسرے انہیں مرزا کی طاقت کا بھی صحیح اندازہ نہ تھا۔ بہرحال اکبر آگے بڑھا اور 10 اگست 1581 عیسوی کو کابل پہنچ گیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ ایک حکمران فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا ہے۔ اب کابل میں ٹھہرنا متعدد وجود کی بنا پر درست نہ تھا۔ اول تو یہ کہ اکبر کے ملازمین کابل پر حملے کی تجویز سے پہلے ہی خوش نہ تھی، لہٰذا انہیں زیادہ عرصے تک کابل میں رکھنا مناسب نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ مرزا ابھی تک آزاد تھا اور افغانوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں۔ اس کا بھی اندیشہ تھا کہ وہ مایوس ہو کر وسط ایشیا کے ازبکوں کی پناہ میں چلا جائے۔ اس کا بھی امکان تھا کہ ازبک اسے خوش آمدید کہہ کر اکبر کے مقابلے میں مدد کو تیار ہو جائیں۔ ازبکوں کی مداخلت سے بہت سی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں جن کا سامنا کرنے کے لیے اکبر اس وقت تیار نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ اکبر دارالسلطنت سے 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے غیر حاضر رہا تھا، لہٰذا جتنی جلد ممکن ہو سکی وہ واپس لوٹنا چاہتا تھا۔
ان سب کے علاوہ یہ کہ بنگال راجپوتانہ اور گجرات کے معاملات اتنے سدھرے ہوئے نہ تھے کہ وہ آزادی کے ساتھ ایک مضبوط غیر ملکی دشمن سے جھڑپ مول لیتا۔ مرزا حکیم نے اعلانیہ اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور معافی کا خواستگار ہوا، لیکن خود اکبر کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اکبر نے کابل کی حکومت کی باغ ڈور اس کی ہمشیرہ بخت النساء بیگم زوجہ خواجہ حسن کے ہاتھوں میں دے دی، اور اس نے بخت النساء پر یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ اکبر حکیم نے پھر کوئی سرتابی کی تو دوبارہ چشم پوشی نہ کی جائے گی، اور جب بھی وہ مناسب سمجھے گا کابل کی حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لے گا۔ اکبر چند روز وہاں رہ کر ہندوستان کی طرف واپس آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حکیم کابل لوٹ آیا اور اب اپنی بہن کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ مان سنگھ کو صوبہ سندھ کا صوبیدار مقرر کر کے اکبر 1 دسمبر 1581 عیسوی کو دارالسلطنت واپس پہنچ گیا۔